الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حاضرین مدرس، قابل احترام دین اسلامی بھائیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، یہ سب سے پہلے وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر جوڑ سے بھیجا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر جوڑ سے بھیجا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے تیرا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتلائے گئے اور قلم کے ضروریات بھی بتلا دیے گئے جس سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، حرم کی سمت بڑھنے لگتی ہے جب اب رہا کی فوج، میرا مولا ابابیلو کلت کر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر مدرس، قابل احترام دین اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلا کلمہ شہادت کی اقرار کرنا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، 5واں اگر طاقت و استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن نماز ہے، یہ علم بھی ہے اور عقیدہ بھی، مومن کے لیے پہچان بھی ہے۔ اور معراج میں لیکن موجود مسلمان معاشرے میں نماز کی پابندی میں کسی قدر سستی و کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کلمہ شہادت کی اقرار کر لینے کے باوجود بھی بعض لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ نماز قرآن و سنت اجماع کی روشنی میں ہر بالغ مرد و عورتوں پر فرض ہے، سوائے حیض نفاس والی عورتوں کے، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور انہیں اتنا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے خالص کرتے یکسو اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اتنی نہایت درست دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جتنے لا کر کلام الہی دیا، جتنے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد
مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جتنے لا کر کلام الہی دیا، جتنے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے پڑ پڑ کے صلی علی، پھول کھلتے پڑ پڑ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سوا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى صحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین۔ صدر محترم اور عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت سے اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارا کیا ہوا عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹا ہوا ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھتا ہے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب مجھے سے روٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو منانا پڑے گا، چھوڑ کر کے سارے در کو پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا، مال درنا تجوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں اور خالی ہی جانا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر انجمن اور دینی بھائیوں، آج اس چھوٹے انجمن میں جس پر لطفائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بڑا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جب سمیہ رضی اللہ عنہ شرمناک طریقے سے شہید نے کور کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام اس قدر تکلیف اٹھائے میرے بھائیوں، اس قدر تکلیف اٹھائے میرے بھائیوں؟ وہ چیز توحید ہے، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول ہیں سب کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف کسی ایک اللہ کی بات کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور توحید میں توحید کا معنی ہے
کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں ایسا مانا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، کسی پر اس کے ناموں کو کسی معنی میں کیا جائے جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف میرے بھائیوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب سے پیارے نبی، اے ہمارے نبی، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، پیار کرتے ہوئے نور ایمان دیا۔ رب سے پیارے نبی، اے ہمارے نبی، حکم اللہ کا ہم کو سمجھا گئے کہ اللہ ہے، ہم کو سمجھا گئے۔ رب سے پیارے نبی، اے ہمارے نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں سے توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ ایک دن آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا جس قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائی کا رشتہ خوب کیا رب نے بنایا، بہن کے دل کو الفت پیارے سب وقت سے سجایا، پیاری بہن ہیرا جواہر سے نہیں غم کرے تعریف جتنی بھی یقیناً ہے سبھی کم، یہی زینت گھر کی نیت گھر جگمگاتا ہے، بہن بھائی کے رشتہ خوب کیا رب نے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول، پیارے نبی اللہ کے رسول ہیں، ساری دنیا سے بہتر انسان ہے، ہمارے نبی اور تیسرا ہے۔ پیارے نبی کا اصل نام محمد بھی ہے، ہم لوگ پیارے نبی کے امتی ہیں۔ پیارے نبی کے ابو کا نام عبداللہ ہے اور امی جان کا نام بی بی آمنہ ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ سے ایک دیش شہر ہے، مکہ ہی میں کعبہ شریف ہے۔ مسلمان کعبہ ہی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پیارے نبی ہے ہمارے نبی، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، پیار کرتے ہوئے نوری ماں دیا۔ سب سے پیارے نبی ہے ہمارے نبی، حکم اللہ کا ہم کو پہنچا گئے، ایک اللہ ہے ہم کو سمجھا گئے۔ سب سے پیارے نبی ہے ہمارے نبی، ہم سے پیارے نبی ہے ہمارے نبی، ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا، پیار کرتے ہوئے نوری ماں دیا۔ سب سے پیارے